بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب مینار 73 میٹر اونچا یہ مینار دنیا میں اینٹوں سے بنا دنیا کا سب سے اونچا مینار ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسے ہندوستان کے پہلے مسلمان حکمران پہلے سلطان قطب الدین ایبک نے 1199 عیسوی میں بنوایا تھا۔ اس سے پہلے قطب الدین ایبک غوری حکمران غیاث الدین غوری کا ایک فوجی سپہ سالار تھا۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران بننے کے بعد قطب الدین ایبک نے اس مینار کو تعمیر کرنا شروع کیا، لیکن وہ اس مینار کو مکمل ہوتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ ابھی اس کی صرف پہلی منزل ہی مکمل ہوئی کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے داماد اور جان نشین شمس الدین التمش نے اپنے سسر کے کام کو جاری رکھا اور اس مینار میں مزید منزلیں شامل کی۔ ایبک اور التمش دونوں ہی غلام تھے جو بالآخر بادشاہ بن گئے۔ لڑکپن میں دونوں ہی فارس کے بازاروں میں غلاموں کے طور پر فروخت کیے گئے، مگر بعد میں وہ ایک عظیم الشان سلطنت کے حکمران بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہندوستان میں سب سے پہلے مسلم حکمران خاندان کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس خاندان کو مملوک خاندان کہا جاتا ہے۔ عربی میں مملوک کا مطلب جائیداد ہے، اور یہ غلام بھی ایک جائیداد تھے۔ اس خاندان کو خاندان غلامہ بھی کہا جاتا ہے۔ التمش اور ایبک دونوں نے اپنے بچپن کے دن افغانستان کے شہر جام کے ارد گرد غلامی میں گزارے۔ یہاں ایک بلند مینار موجود تھا جو آج کے قطب مینار سے ملتا جلتا ہے، اس لیے امکان ہے کہ اس نے ان کے ذہنوں میں اقتدار اور حکمرانی کے تصور کو جنم دیا ہو، اور اسی لیے حکمران بننے کے بعد انہوں نے یہ مینار بنوایا۔ جب قطب مینار تعمیر ہونا شروع ہوا، اس وقت یہ مینار طاقت کی تبدیلی کی علامت تھا، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب غوری ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ زمام اقتدار مقامی راجاؤں کے ہاتھوں سے نکل کر بیرونی حملہ آوروں کی گرفت میں آ رہی تھی۔ غوریوں نے راجپوتوں کو شکست دے کر دہلی میں پہلی بار مسلم حکمرانی قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فاتح کے قلم سے لکھی جاتی ہے۔ قطب مینار ہمیں عربی اور ناگوری تحریروں کے ذریعے بہت سی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان نوشتہ جات میں ہمیں قطب الدین ایبک کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ قطب مینار کے ساتھ ہی ایک مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا، جو شمالی ہندوستان کی پہلی مسجد قوت الاسلام مسجد بنی تھی، اور خیال یہ ہے کہ اس مینار کو مؤذن نے اذان کے لیے استعمال کرنا تھا۔ مگر قطب مینار 5 منزلہ اونچا ہے۔ اس میں 380 سیڑھیاں ہیں۔ ایک بوڑھے مؤذن کے لیے ہر روز 5 منزلوں پر چڑھنا ایک مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کام تھا، اور اگر یہ ہو بھی جاتا تو اتنی اونچائی سے دی جانے والی اذان کو زمین پر کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ کچھ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مینار فلکیاتی مطالعہ کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا، مگر اس کے متعلق بھی کچھ ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی قطب مینار سے بھی بڑا ایک مینار تعمیر کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور اس نے 1311 میں اس پر کام بھی شروع کر دیا تھا، مگر 1316 میں اس کے انتقال کے بعد یہ کام ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور اس کے آثار آج بھی ہمیں کھنڈرات کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی قطب مینار کی تاریخ ٹھیک سے معلوم نہیں ہو پائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے متعلقہ ریکارڈز کھو چکے ہیں۔ تاریخ واضح اور تسلسل کے ساتھ نہیں لکھی جاتی۔ تاریخ ہمیشہ فاتحین کے ذریعے لکھی جاتی ہے، یا ان لوگوں کی مدد سے جوڑ توڑ کے ذریعے لکھی جاتی ہے جو انہیں پہلے نہیں لکھ سکے تھے۔ اس لیے اب یہ خود یادگار پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں اپنی دیواروں، دروازوں اور پتھروں کے ذریعے اپنی کہانی سنائے۔ جب انسان تاریخ میں خلل ڈالتا ہے تو پھر یہ خاموش پتھر ہی اپنی کہانی سناتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ قطب مینار یہ خوبصورت پرفتن کام
بہت خوبی سے سر انجام دے رہا ہے۔